أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق اللہ العظیم. آج پارہ نمبر 4 کا درس قرآن ہے. اس پارے کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سب سے اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو آپ کی نیکی پسند آئے گی، اس کے لیے آپ کو جو سب سے آپ کی محبوب ترین چیز ہے اس کو آپ نے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے. آگے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ خصائص بیت اللہ ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے جو روئے زمین پر اللہ نے گھر بنایا بیت اللہ کو بنایا گیا ہے. اس کے بعد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہاں پر حج کی فرضیت کو بیان کیا جا رہا ہے. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو مال عطا کیا ہوا ہے، تو آپ پر بیت اللہ کا حج وہ فرض ہے کہ اتنا آپ کے پاس مال موجود ہے کہ اپنی واپسی تک جو آپ کے گھر والے ہیں ان کا گزر ہو سکتا ہو، تو اس صورت کے اندر آپ پر بیت اللہ کا حج جو ہے وہ فرض ہے. اس کے بعد یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہاں پر جو لوگ عقائد اور نظریات کے حوالے سے صحیح العقیدہ ہوں گے ان کے چہرے جو ہیں وہ کل قیامت والے دن چمکتے ہوں گے، جو اہل سنت والجماعت ہوں گے. اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے جلے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر چھائی ہوگی اور ان کے چہروں کے اوپر ندامت ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل بدعت ہوں گے، خرافات کرنے والے ہوں گے، دین کے اندر نئی نئی باتیں پھیلانے والے ہوں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا ہے. وہ فضیلت کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اچھی بات کی طرف دعوت دیں اور بری باتوں سے روکیں. یہ امت کی فضیلت ہے. اس سے آگے کفار اور منافقین کے ساتھ دوستی ہرگز نہیں لگانی چاہیے، ان کو اپنا اتنا قریبی دوست نہیں بنانا چاہیے. لا تتخذوا بطانة من دونکم، ان کو اپنا قریبی اور انتہائی قریبی دوست نہیں بنانا چاہیے. کیوں؟ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں. اس کے بعد لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یہاں پر غزوات کو بیان کرنا شروع کیا ہے، بدر اور احد کا میدان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ انسان کے ساتھ اس وقت بھی شامل حال تھی جس وقت ان کی تعداد روئے زمین پر کم تھی اور ان کے مقابلے میں آنے والوں کی تعداد جو تھی وہ زیادہ تھی. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام والوں کو، ایمان والوں کو غلبہ عطا کیا. اس کے بعد الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ذاکرین کا، اللہ کی ذات کا تذکرہ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی تسبیحات، اللہ کی تعریف بیان کرنے والوں کا تذکرہ ہے. فرمایا وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کس طرح کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جس حال میں بھی ہوتے ہیں اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یاد کرتے ہیں. اس کے بعد اس سورت کے آخر میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے.
اہل ایمان کو کیا کہا گیا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی بلا آئے، کوئی وبا آ جائے، تو تم نے ایمان والو اس پر صبر کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بلا کا، اس مصیبت کے ٹلنے کی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے۔ نساء کا معنی ہے عورت، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا، اسلام کی نظر میں عورت کا مقام کتنا ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر سورۃ الرجال کے نام پہ کوئی سورت نہیں ہے، عورتوں کے نام پہ سورۃ النساء موجود ہے۔ تو اس سے اسلام نے آ کر عورت کو مقام دیا ہے، نہ کہ کفار نے۔ کفار کے ہاں تو عورت کا مقام پہلے یہ تھا جو آج بھی ہے، عورت کو ایک گھر کا منحوس ترین فرد سمجھا جاتا تھا۔ عورت کے ساتھ تو یہ تھا اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے عورت کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر عورت ماں ہے والجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے میں ہے۔ اور اسی طریقے پر اگر وہ بیٹی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوئی، اگر اس نے ان کی صحیح طریقے پر پرورش کی تو علمِ محمد اور وہ پرورش کرنے والا باپ القیامت والے دن اس طرح ہوں گے۔ یہ تو آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ یتیم کے مال کی عظمت، پہلے یتیموں کو مال سے محروم کر دیا جاتا تھا، تو یہاں پر یتیموں کے مال کی عظمت کو بیان کیا کہ یتیم کو اس کا مال، اس کا حق اس کو ادا کر دو، اس کے اندر خلط ملط نہ کرو۔ یہ نہیں کہ وہ یتیم ہے اور تم اس کے مال کو ہڑپ کر دو۔ اس کے بعد تعداد ازواج کا بیان ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ ایمان والو، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر تم اس بات کی صلاحیت رکھتے ہو کہ تم نے عورتوں کے درمیان انصاف، عدل، میانہ روی کر سکتے ہو، تو تم 2، 3، 4 تک کا نکاح کر سکتے ہو۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ اسلام نے آ کر ان کو 4 تک محدود کیا کہ بیک وقت ایک شخص 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص 4 کے درمیان میانہ روی نہیں رکھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ ایک شادی کر لے۔ اگر کوئی انسان کی اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک بھی نہ کرے، کہ ایک کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں پر میراث کے مال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب باپ مر جائے تو اس کی جو وراثت ہے وہ اس کے بیٹوں کے اندر، اس کے گھر والوں کے، اس کے بیوی بچوں میں کس طرح تقسیم کی جائے گی، ان کے حصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس پارے کے آخر میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم میں محرمات کا بیان ہے، یعنی وہ رشتے جن کے ساتھ انسان کا نکاح کرنا، شادی کرنا حرام ہے۔ فرمایا کہ وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک نسبی رشتہ، جس کے ساتھ انسان کا نسب چل رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ انسان کا نکاح کرنا وہ حرام ہے۔ دوسرا رضاعت، یعنی اس شخص کے ساتھ بھی انسان کا رشتہ کرنا حرام ہے جس کے ساتھ انسان نے دودھ پیا ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور تیسرا اس شخص کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی کہ جو انسان کے اپنے عزیز و اقارب، یعنی مثال کے طور پہ اس کی جو اہلیہ ہے، اس کی بہن کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔